وعن وائل بن حجر، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہ ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين قام الى الصلاة، انہوں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کو جو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، رفع یدیہ، آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، حتی کارض بحیال منکبیہ، یہاں تک کہ وہ مقابل میں آ گئے آپ کے دونوں شانوں کے، وحاذا ابہامیہ اذنیہ، اور ان کے دونوں انگوٹھے مقابل میں آ گئے آپ کے دونوں کانوں کے، ثم کبر، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا۔ رواه ابو داود فی روایت له يرفع ابہامیہ الی شحمۃ اذنیہ، اور ایک روایت میں جو انہی سے منقول ہے اس میں اٹھایا آپ نے اپنے انگوٹھوں کو کہاں تک؟ کان کے نرم حصے یعنی لو تک۔ وعن قبیصہ ابن حلب عن ابیہ، حضرت قبیصہ یہ تابعی ہیں، ان کے والد حلب یہ صحابی ہیں، اور حلب کے معنی ہے جس کے سر پہ بال نہ ہو، یہ آئے تھے نبی کریم علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ پھیرا تو ان کے بال نکل آئے۔ حضرت قبیصہ ابن حلب اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، ہماری امامت فرماتے تھے، فیاخذ شمالہ بیمینہ، تو آپ پکڑ لیتے تھے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے، یعنی یوں۔ وعن رفاع بن رافع، حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا جاء رجل فصلى في المسجد، آیا ایک آدمی اس نے نماز پڑھی مسجد میں، مسجد نبوی میں، یہ آ چکی روایت شروع میں۔ ثم جاء، پھر وہ حاضر ہوا، فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے سلام کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعید صلاتک، اپنی نماز کو دہراؤ، فإنک لم تصلی، تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ فقال علمنی یا رسول اللہ، تو اس نے کہا مجھے سکھا دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف اصلی، میں کس طرح نماز پڑھوں۔ قال اذا توجہت الی القبلۃ فکبر، فرمایا جب قبلے کی طرف رخ کرو تو اللہ اکبر کو، ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء اللہ ان تقرأ، اور پھر پڑھو ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ، اور جو اللہ چاہے تمہارا پڑھنا، یعنی جو اللہ تمہیں پڑھانا چاہے جتنا بھی، اس کے بعد کوئی سورت پڑھو، آیتیں پڑھو۔ فَإِذَا رَكَعْتَ، اور جب رکوع کرو، فَجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْكَ، تو رکھو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر، وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ، اور اچھی طرح اپنا رکوع کرو، مضبوطی سے اپنا رکوع کرو، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، اور اپنی پیٹھ کو بچھا دو، فَإِذَا رَفَعْتَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ، اور جب کھڑے ہو جاؤ، جب اٹھو تو اپنی پیٹھ کو سیدھا کر لو، وَارْفَعْ رَأْسَكَ، اور اپنے سر کو اٹھا لو، حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَىٰ مَفَاصِلِهَا، یہاں تک کہ ہڈیاں اپنے جوڑوں تک پہنچ جائیں۔ فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِلسُّجُودِ، اور جب سجدہ کرو تو مضبوطی سے سجدہ کرو۔ فَإِذَا رَفَعْتَ، اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ، فَاجْلِسْ عَلَىٰ فَخْذِكَ الْيُسْرَىٰ، بیٹھ جاؤ اپنے بائیں پیر پر۔ ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، پھر اسی طرح کرتے رہو ہر رکعت میں، وَسَجْدَةٍ، اور ہر سجدے میں، حَتَّى تَطْمَئِنَّ، یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے۔ هذا لفظ المصابیح، رواہ ابو داؤد ما تغیر یسیر، اور اسی روایت کو امام ابو داؤد نے نقل کیا، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ وروى الترمذی والنسائی معنی، اور امام ترمذی اور نسائی نے ہم معنی روایت نقل کی۔ وفی روایت الترمذی، اور امام ترمذی کی روایت میں ہے، فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑو اٹھو، فتوضا، وضو کرو، کما امرک اللہ بہ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، ثم تشہد، پھر اس کے بعد تشہد نہیں، کلمہ شہادت پڑھو، یہ لیے وضو کیا ہے نا تو یہاں تشہد کہاں آ جائے گا، پھر کلمہ شہادت، فاقم، پھر اس کے بعد نماز قائم کرو، فإن كان معك قرآن فاقرؤ، اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو قرآن پڑھو، قرات کرو، وإلا فاحمد اللہ وکبرہ وحللہ، ورنہ تو اللہ کی حمد کرو، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو بالکل ابتداءً اسلام لایا ہو ابھی ابھی اور نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو اس کو قرآن بالکل یاد نہیں ہے، تو وہ کیا کرے، اس کے لیے مسئلہ ہے، عام لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ وعن فضل بن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة مثنى مثنى تشہد فی کل رکعۃ وتخشع وتضرع وتمسکن ثم تقنع یدیک یقول ترفعهما الى ربک مستقبلا ببطونهما وجهک وتقول یا ربی یا ربی
ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا وفي روایت فهو خداج رواہ الترمذی۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دو رکعت ہے۔ چنانچہ امام شافعی کا یہی مسلک ہے، نفل نماز، نماز سے مراد نفل نماز۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں دو رکعت پڑھنا ہی افضل ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 رکعت، چاہے دن کی نماز ہو چاہے رات کی نماز ہو، 4 رکعت افضل ہے۔ صاحبین کے نزدیک 2 رکعت نفل کی رات میں افضل ہے اور 4 رکعت دن میں افضل ہے۔ امام شافعی کے نزدیک رات میں 2 رکعت افضل ہے نفل نماز۔ امام صاحب کے وہاں رات میں اور دن میں دونوں میں 4 رکعت افضل ہے۔ صاحبین کے یہاں رات میں 2 اور دن میں 4۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 رکعت پڑھنا دن میں بھی ثابت ہے اور رات میں بھی ثابت ہے، اور 4 رکعت میں مشقت زیادہ ہے، اور جس میں مشقت زیادہ ہوتی اس میں اجر زیادہ ہوتا ہے، لہذا یہ دن ہو یا رات ہو 4 رکعت پڑھنا ہوتا ہے۔ امام شافعی اور وہ صاحبین کہتے ہیں رات میں 2 پڑھنا افضل، انہوں نے تراویح پہ قیاس کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 2 رکعت ہی افضل ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی ہے، اور ان کا مستدل یہی روایت ہے کہ حضور نے کہہ دیا جب الصلاۃ 2 رکعت ہے، تو اس کا جواب امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ کم سے کم مقدار نفل کی 2 رکعت ہے، یعنی 2 سے کم نہیں ہونا چاہیے، 1 رکعت نفل نہیں ہوتی، یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب نہیں زیادہ کی نفی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ پھر فرمایا تشہد فی کل رکعتین، اور پھر تشہد ہے ہر 2 رکعت کے بعد، تخشع خشوع اختیار کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنا ہے، مسکنت اختیار کرنا ہے، ثم تقنع، پھر اس کے بعد اٹھاؤ اپنے ہاتھ۔ یقول راوی کہتے ہیں تقنع کا مطلب کیا ہے، راوی نے خود تشریح کی، ترفعہما یعنی ان دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، پھیلاؤ اپنے رب کے سامنے، مستقبلا ببطونہما وجہک، اپنے چہرے کے سامنے رکھو، ببطونہما دونوں ہتھیلیوں کا اندرونی حصہ، یعنی یوں، یعنی دعا کا ادب بتایا جا رہا ہے، اٹھاؤ اپنے دونوں ہاتھوں کو، پھیلاؤ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے، مستقبلا ببطونہما وجہک، اور سامنے رکھو ان کا اندرونی حصہ اپنے چہرے کے، وتقول، اور کہو یا ربی یا ربی، ومن لم یفعل ذلک، اور جس نے ایسا نہیں کیا فہو کذا وکذا، تو اس کے ساتھ ایسا ہو، یعنی مطلب یہ وہ خسارے میں مبتلا ہوگا، دعا کرنا چاہیے۔ اور پھر روایت، ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ ناقص ہے۔ حضرت سعید بن الحارث ابن معلہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا صلی لنا ابو سعید الخدری فجہر بالتکبیر، ہمیں نماز پڑھائی ہم لوگوں کو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بلند آواز سے انہوں نے اللہ اکبر کہا، کب؟ حین رفع راسہ، جب اپنا سر اٹھایا سجدے سے، وحین سجدہ، اور جب انہوں نے سجدہ کیا، وحین رفع من رکعتین، اور جب اٹھے وہ 2 رکعتوں سے، مطلب انہوں نے بالجہر تکبیریں کہی۔ وقال ہکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرما میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ فرماتے میں نے نماز پڑھی ایک شیخ کے پیچھے، ایک بزرگ، ایک بوڑھے آدمی کے پیچھے، اور شیخ سے مراد حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ کہاں پڑھی؟ مکے میں۔ فکبر سنتین وعشرین تکبیرۃ، تو انہوں نے اللہ اکبر کہا 22 مرتبہ، یعنی 4 رکعت والی نماز میں 22 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ فقلت لابن عباس، اور بلند آواز سے کہا، تو میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا، یہ انہی کے شاگرد ہیں حضرت اکرمہ، انہ احمق، یہ تو احمق آدمی معلوم ہوتا ہے، یعنی اس زمانے میں بلند آواز سے تکبیر کہنے کا رواج ختم ہو رہا تھا، تو جاہل آدمی معلوم ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا اور کہا سکلت کا امک، تیری ماں تجھے کھو دے، سنت ابی القاسم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے جو انہوں نے ادا کی ہے۔ وعن علی ابن حسین مرسلا، حضرت علی ابن الحسین یعنی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلا روایت ہے، سند نبی تک نہیں پہنچتی، بیچ میں واسطہ منقطع ہے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الصلاۃ، کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ اکبر کہتے تھے نماز میں،
کلما خفض ورفع، جب جھکتے تھے اور جب اٹھتے تھے. فلم تزل تلک صلاته حتى لقي اللہ، اور برابر آپ کی اسی طرح نماز رہی یہاں تک کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لی. رواہ مالک. وعن علقمہ، حضرت علقمہ سے منقول ہے، قال لنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مجھ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تمہیں نبی والی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں. فصلى، تو انہوں نے نماز پڑھی، ولم يرفع یدیہ، اور رفع یدین نہیں کیا، الا مرۃ واحدہ، مگر ایک ہی مرتبہ. کب؟ ما تکبیرۃ الافتتاح، شروع والی تکبیر کے ساتھ، جس پہ حنفیہ کا عمل ہے. رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی وقال ابو داود لیس هو بصحیح علی هذا المعنى. امام ابو داود نے کہا کہ یہ روایت اس معنی کا صحیح ثابت نہیں ہے. یہ عمل صرف عبداللہ ابن مسعود ہی نہیں بلکہ دوسری روایات سے بھی ثابت ہے. اصل میں امام ترمذی نے دو باب اپنے اس میں قائم کیے ہیں ترمذی شریف میں، ایک رفع یدین کا، ایک ترک رفع یدین کا. ترک رفع یدین کی روایتیں الگ ہیں، اور یہ ترک رفع یدین والی روایت عبداللہ ابن مسعود کی ذکر کی، اور کہا اس کے مطابق بہت سے صحابہ اور تابعین کا مسلک ہے. پھر فرمایا اس سے پہلے جو روایت ہے رفع یدین والی، اس میں عبداللہ ابن مبارک کی سند ہے، وہ ثابت ہے، اور یہ سند ثابت نہیں ہے، یعنی اس کو کمزور ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اگر یہ روایت ثابت نہ ہو، یعنی سند اس کی قاعدے ثابت نہ ہو، تو دوسری روایات اس کی تائید میں ارے موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں؟ بولو نا، سمجھے ہی نہیں بیوقوف کہیں گے. حضرت ابو عمیر ساعدی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ استقبل القبلہ، نبی کریم علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیتے تھے. ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے. وقال اللہ اکبر، اور کہتے اللہ اکبر. رواہ ماجہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر، ہمیں نماز پڑھائی نبی کریم علیہ السلام نے ظہر کی. وفی مؤخر الصفوف رجل، اور صفوں کے آخر میں ایک آدمی تھا. فاساء الصلاۃ، اس نے نماز ٹھیک سے نہیں پڑھی. فلما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، ناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان یا فلاں، تو اس کو پکار کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے فلاں، الا تتقی اللہ، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ الا ترى کیف تصلی، کیا دیکھتے نہیں ہو تم نے کیسے نماز پڑھی؟ انکم ترون انہ یخفی علی شیء، تم لوگ یہ سمجھتے ہو شاید میرے اوپر کوئی چیز پوشیدہ رہے گی. مما تصنعون، جو تم پیچھے کرتے ہو میرے، تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر یہ چیز پوشیدہ رہے گی، ایسا نہیں ہے. واللہ انی لارى من خلفی کما ارى من بین یدی، اور خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں اپنے پیچھے سے جس طرح میں دیکھتا ہوں آگے سے. لیکن اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ مستقل ایسا تھا، بلکہ خرق عادت کے طور پر بطور معجزے کے کبھی کبھی آپ پیچھے سے اسی طرح دیکھ لیتے تھے جس طریقے سے سامنے سے دیکھتے تھے، ورنہ ہر چیز کا علم آپ کو نہیں تھا. ورنہ آپ اس ہار کو بھی دیکھ سکتے تھے جو اونٹنی کے نیچے دبا ہوا تھا، وہ آپ کو نظر نہیں آیا.